آج ایک ایسی آیت مبارکہ کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ اللہ والو، آج اگر کوئی بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، جعلی عاملوں پیروں فقیروں سے تنگ آ چکا ہے، در در کی ٹھوکروں سے ہار چکا ہے، تو آج صرف ایک قرآن آیت کا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آج اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں، اللہ کی عصمت کے مطابق مانگیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کامل وظیفہ ہے، اگر کوئی بے روزگار روزگار کے لیے پڑھتا ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد اولاد کے لیے پڑھتا ہے تو اولاد نرینہ مل جاتی ہے، قرض دار قرض سے نجات کے لیے پڑھتا ہے تو قرض سے ادائیگی ہو جاتی ہے، اگر کوئی محبت کے لیے پڑھتا ہے، کسی کو قابو میں کرنے کے لیے پڑھتا ہے، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے پڑھتا ہے، تو دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ صرف یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنے کی دیر ہے۔ آج اگر کوئی اللہ کے معجزات کو، اللہ کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا شرط ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو نہ تو وظیفوں کا فائدہ ہوگا، نہ ہی آپ کی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ وظیفے کو کامل طریقے سے پڑھیں جیسے اللہ والے پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم بھی وہی قرآنی الفاظ پڑھتے ہیں، قرآنی اعمال پڑھتے ہیں، قرآن بھی وہی، رب بھی وہی، انسان بھی وہی، لیکن ہمارے مانگنے میں لاپرواہی یا کوتاہی ہو سکتی ہے، رب کے دینے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا ہے اللہ کریم نے کامیاب بنایا۔ اللہ زمین سے اٹھا کر آسمان کے بلند مقام پر لے جاتا ہے، صرف اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ مطلب ہے کہ اے ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، یعنی کہ اللہ جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے زندہ، اے ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ کون ہے جو میری ذات کو قائم رکھنا چاہتا ہے، جو میری تعریف بیان کرتے ہوئے میری رحمت کا طلبگار ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ اس عمل کو مشکلات سے نکلنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مصیبتوں سے تنگ آ چکا ہے، حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری پریشانی آ جاتی ہے، ایک بیماری ختم نہیں ہوتی دوسری بیماری آ جاتی ہے، ہر قدم پر رکاوٹ ہے، ہر قدم پر مصیبت ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ دن رات محنت کرتا ہے پھر بھی کامیابی نہیں ملتی۔ ایسے حالات میں ایسی پیچیدگی سے، ایسی بیماریوں سے، ایسی پریشانیوں سے جب آپ کے راستے بند ہو جائیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی دے نہ رہا ہو، آپ تھک جائیں، ہار جائیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ کبھی کسی کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ یہ وظیفہ پریشانیوں سے نکال کر ایک کامیاب انسان بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کسی جعلی عامل پیر فقیر کے پاس جانے سے پہلے اپنے گھر میں باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس کامل وظیفے کو اللہ والوں کے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ انسان جب اپنی منمانی کرتا ہے، اپنے طریقوں سے پڑھتا ہے، پھر کامیاب نہیں ہوتا۔ آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر کامل طریقے سے اللہ والوں کے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل قرآنی عمل ہے، اس عمل کو کرتے دوران اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آپ نے
میاں بیوی میں محبت کے لیے، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے، گھر میں سکون کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہ وہ عمل ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج جو بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان مانگ لیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، نافرمان ضدی اولاد کے لیے پڑھ لیں، بگڑے ہوئے شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ جس کی تصویر پر یا جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، کیونکہ اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے کہ اے زندہ، اے ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس آیت کا ذکر کرنے والے پر، اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ اپنی رحمت کے وسیلہ جلیلہ سے مانگنے والے پر ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ آج اگر کوئی رب کریم کے معجزات کو، رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے تو صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھے۔ ایک تسبیح آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی، ایک تسبیح آپ کی نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گی، آپ کو غریبی سے نکال کر کامیاب انسان بنا کر رکھ دے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ پر جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تنگ دستی آئے، کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی حلال کمائی کو جعلی عاملوں، پیروں، فقیروں پر خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صرف یقین کامل کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، اللہ سے مانگیں، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ وہ بے اولادوں کو اولاد دینے پر قادر ہے، وہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے پر قادر ہے، حضرت یوسف کو گہرے کنویں سے نکالنے پر قادر ہے، حضرت خضر کو بیچ کر مسلمانوں کی غیبی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اس رب کو پکار کر تو دیکھو، جب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے تو پھر آپ کا دشمن ہی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے میں جسے بلانا بھی، منہ لگانا پسند نہیں کرتا، یہ میری مدد کو خود پہنچا ہے۔ خدارا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، صرف باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہوئے آپ نے وظیفے کو پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ روزانہ لاکھوں لوگ دعا میں شرکت کرتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے درود پاک کی اجتماعی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے،
دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، صرف اپنے مقاصد کی نیت کر کے اللہ کریم سے مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں، اپنے الفاظ میں کریں، جس کو قابو میں کرنا ہے اس کی تصویر پر عمل کریں، طلاق کی نوبت سے بچنا ہے شوہر کے لیے عمل کریں۔ میاں شوہر کے لیے یعنی شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نام سے یہ وظیفہ شروع کرتے ہی آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کامل وظیفے کی ترتیب ہے، آپ نے یا ربنا پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا حیو یا قیوم برحمتک کا استغیث پڑھ لیں اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ ہر وظیفے کے کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کسی سے نوکری لینے بھی جاتے ہیں تو کوئی طریقے سلیقے کے ساتھ جاتے ہیں، بن ٹھن کر اچھے آداب کے ساتھ جاتے ہیں، اور اللہ سے مانگتے وقت آپ کو مانگنا نہیں آتا۔ آج جو ویڈیو مکمل دیکھے گا، اس کامل طریقے سے عمل کرنے کے بعد دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے وظیفہ اور وظیفے کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جانا ہے، اور زبان پر یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہہ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یا ربنا پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنے سے انسان اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اور اللہ کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ جولیاں بھر دیتا ہے۔ آج آپ نے بھی اللہ کریم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرنے کے لیے یا ربنا کہہ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یا ربنا 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 کو 11 بار پڑھا، کتنا کی وقت لگا ہے؟ آپ نے بھی صرف 11 بار یا ربنا پڑھ کر اللہ کو قریب کر لینا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جانا ہے۔ یا ربنا پڑھ کر اللہ فرماتا ہے کہ میں انسان کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہوں۔ اللہ انسان کے قریب ہو کر سنتا ہے۔ اب اللہ کریم سے مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ 11 بار یا ربنا پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک کا استغیث ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ جولیاں بر بر کر دیتا ہے۔ اس لیے آج اگر کوئی ناممکن کو ممکن بنانا چاہتا ہے، اپنی تنگ دستیوں سے نکلنا چاہتا ہے، اپنی پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آج یا حیو یا قیوم برحمتک کا استغیث کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک کا استغیث کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود۔ جب آپ یا حیو یا قیوم پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، یا حیو یا قیوم پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، تو یہ دونوں کندھوں پر موجود فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا حیو یا قیوم برحمتک کا استغیث پڑھ کر یاد کیا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک کا استغیث پڑھ کر تجھ سے مانگا ہے۔ پھر اللہ مانگنے والے پر خزانے کھول دیتا ہے، پھر اللہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، پھر اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دے دیتا ہے،
قرض داروں کو قرض سے خلاصی دے دیتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنے کا مطلب ہے کہ صرف 100 بار پڑھیں، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان لاپرواہی یا جلد بازی میں ایک کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھیں، غلطی کوتاہی کی گنجائش کم از کم ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ آپ جتنا پڑھتے ہیں اتنے الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو 100 بار پڑھنا ہے اور 100 بار پڑھتے دوران اللہ کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کامل وظیفے کو پڑھتے دوران آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن آپ کے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے آج اپنی اوقات نہیں، اللہ کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ زبان پر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی خواہش کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، وہ جولیاں بھر دیتا ہے، وہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ 100 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ کا جسم ہلکا ہو جائے گا، آپ کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ ایک نئی زندگی میں چلے جائیں گے۔ آج اگر کوئی اپنی تمام مسائل سے، چاہے وہ بیماری ہے، پریشانی ہے، قرض ہے، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو ایک تسبیح میرے کہنے پر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو چکی ہے تو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ آپ ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات۔ جب آپ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھتے ہیں تو اللہ راستے کھول دیتا ہے، اللہ رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، اللہ بندشیں کھول دیتا ہے، اللہ ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اگر آپ کا راستہ بند ہو چکا ہے، آپ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری پریشانی آ جاتی ہے، تو یا وہابو کو پڑھیں۔ یا وہابو پڑھنے والی پر اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ یا وہابو پڑھنے والوں کی غیب سے مدد ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے تمام مسائل سے نکل کر، مشکلات سے نکل کر، پریشانیوں سے نکل کر رزق اور دولت چاہتا ہے، جلد امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، تو یا وہابو کو پڑھے۔ آپ نے یا وہابو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر 11 بار یا وہابو پڑھنے پر کتنا کی وقت لگ جائے گا، لیکن 11 بار یا وہابو پڑھنے سے تقدیر بدل جائے گی۔ لیکن 11 بار یا وہابو پڑھنے سے اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ والو، یہ ہے وہ کامل وظیفہ جسے اگر روزانہ ایک بار کر لیا جائے تو زندگی میں آنے والی مشکلات دور ہی دور سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آنے والا کل کسی نے نہیں جانا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں آنے والی تمام مصیبتیں دور ہی دور ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی
آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔